بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مال و دولت، عزت و شہرت بغیر ایک خوشگوار زندگی کا سبب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے موقف ہمیں ایسی تعلیمات دی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ چار چیزیں عطا کی گئیں وہ نہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا، اور چار نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پر سکون گزارے گا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی فلاح پائے گا۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ ہماری زبان خداوندی قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارے اعمال نامہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا تعین اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جن میں غیبت اور طمیت وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغو باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے لغو اور بے قرار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بے مقدس اور اچھی باتیں بولنی چاہیے۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔ خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا، یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر پہنچی ہے تو اسے شکوہ شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری قوت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، لہٰذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کے بجائے تکلیف پر صبر کرے، کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد 2 سیکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صبر و شکر کرنا سیکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ نمبر 4، نیک اور صالح عورت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک و صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ درد حقیقت میاں بیوی کا تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی مطیع اور فرما بردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند نیک اور صالح ہو۔ اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے، وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں کہ میں کروں، پھر نتیجہ انتہائی کم عرصے میں تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔